دیکھیں واٹ آل از ہیپننگ. اس لیے میں کہتا ہوں اب ان کا وقت آ گیا, اور یہ پاکستانی مسلح افواج نہیں چاہتے, صرف پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو مثالی سزا ملے, تاکہ آئندہ کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ کنٹونمنٹ میں ملٹری سالر کرنے. ان شہیدوں نے جنہوں اپنا خون اپنے ملک کے لیے بہایا ہے, ان کی یادگاروں کو بے حرمتی کی جائے. یہ وقت ہے کہ قومی یکجہتی کا. اب آپ دیکھ لیں امریکہ کی اسٹیٹمنٹ کیا آ رہی ہے ہمارے سرجیکل ایسڈ کے بارے میں, اور اس کے بعد سیریا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کی مسلح افواج شکر ہے خدا کا بیٹل ہارڈنڈ کمانڈیڈ بائی پروفیشنل کی فارمی صاحب, اور اس کے بعد انڈیا کی ضرورت نہیں ہماری طرف دیکھی. ہم نے 27 فروری کو دیکھا کس طرح ہم نے ان کے جہاز گرائے, اور اس کے بعد ان کو کتنی شرمندگی ہوئی, اور پاکستان کی مسلح افواج نے شو کیا کہ ہم ہر وقت ان کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں. یاد رکھیں جس دن ہمارے دشمن کو پتہ چلا کہ پاکستانی مسلح افواج اور عوام ایک ساتھ نہیں ہے, یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. اس لیے ہر وقت ساتھ کھڑے ہوں, قومی یکجہتی میں کریں. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں جا کے ایک قومی یکجہتی کے لیے تمام ایک کٹی قرارداد کو آج کل جمع کرنے کا ہے. آج کے دن ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اور اس کے بعد ان جو بیٹرز ہیں پلانرز ہیں ان کو ضرور جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو انوالو ہیں, اونلی ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے, اناؤنس ہونی چاہیے جلدی, تاکہ ایک ہمیشہ کے لیے ختم ہو, آئندہ کسی کو ایسی ضرورت کرنے کی کسی کی ضرورت نہ ہو. حارث صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ پیغام ہے ان سیاسی مقاصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو سبق ملے گا؟ بالکل کیا جاتا ہے, کیا گیا ہے, اور یہ بہت افسوس مجھے ان کی سزاؤں کا, ان کو سزائیں ہوئی ہیں مجھے افسوس ہے. ان کو اکسایا گیا, ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا, ان کو فوڈر کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور ان بیچاروں کا زیادہ قصور نہیں ہوگا. جنہوں نے ان کے برین واش کیے ان کو پکڑنا چاہیے. بالکل حارث صاحب, میں اگلا سوال آپ کی جانب یہی لے کر آنا چاہ رہی تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے نوجوانوں کو بھڑکایا گیا, بعد میں ہم نے دیکھا کہ والدین کے انکشافات باقاعدہ طور پر سامنے آئے, آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا میسج ہے اسپیشلی ان والدین کے لیے بھی کہ وہ اپنے بچوں کی اسپیشلی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر نظر رکھیں, اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات سے انہیں دور رکھیں؟ دیکھیں سب سے بڑی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, کس لائن پر جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, اس کے امپلیکیشن کیا ہوں گی, اس سے آپ کی فیملی کو کیا افیکٹ ہوگا, ان بچوں کے فیوچر کیا ہوگا. ابھی یہ اگر 8 سال 10 سال گریس کرتے ہیں ان کی آؤٹ آف ایج نہ ان کو جاب مل سکے گی سرکاری, اور تعلیم کا بہت مل گی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گھر کے بیڈ ارنرز ہوں گے, ان کے لیے کیا ہوگا. اس لیے یہ ہمارے پولیٹیشین سوچنا چاہیے, خدا کے لیے ان کو جو ہے وہ فوڈر کے طور پہ نہیں استعمال کریں, ان کے ظلم مت کریں, ان کے برین واش مت کریں. ان کو پاکستان کی ترقی میں ہماری یوتھ 65% کو آگے بڑھنے دیں. یہ پاکستان کے معمار ہیں, تاکہ انہیں پاکستان کی بات پالنی ہے. اس لیے ان کو پڑھنے دیں, ڈاکٹر دیں, کرنے دیں, سیاست میں آنے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ان کو اس طریقے سے نہیں استعمال کریں گے یہ چیزیں ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ فوج اور عوام میں اور سیریا لیبیا عراق والا حال. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آج وقت ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور آئندہ کے لیے عہد کرنا چاہیے کہ پوری قوم مسلح افواج سے کھڑی ہو کے, اور ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. حارث صاحب جس طرح ملک کی قوم کی جگ ہنسائی ہوئی, تو اس چیز کو روکنے کے لیے آئندہ کے لیے کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل قانون سازی ہونی چاہیے, اور ابھی ہے بھی کہ جو آدمی سلیکشن پہ جائیں گے آدمی کی طرف کریں گے, اور یہ بڑا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. یہ بات آ بھی گئی ہے. بات یہ ہے کہ اور ان کو جلدی ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں 1.5 سال کے بعد اگر آپ کرا دیں گے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. اس 1.5 سال میں کتنے آپ نے دیکھا کہ رینجز کے بات کتنے نقصان ہوئے, وہ نہ ہوتے اگر لوگوں کو سبق آموز سبق مل گیا ہوتا کہ ہم نے آئندہ ایسی بات نہیں کرنا, کیونکہ اس میں میری رپورٹ میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے جلدی سے کی جاتی ہے. وہ اثر ختم ہو گیا. سزا وہ ہوتی ہے ہمارے فوج میں کیوں ڈسکتا ہے, کوئی سپاہی غلطی کرتا ہے, کوئی افسر غلطی کرتا ہے, فوراً سزا ہوتی ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد, تاکہ پوری قوم پوری آرمی کو پتا ہو کہ آئندہ بات نہیں کرنی. یہ ضروری ہے. لیٹ کرنا بہت نقصان دہ ہے. سزا جلدی, سزا و جزا ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے.
یہ اسی لیے ملی کورٹ میں لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں ہم 3 سے 6 مہینے میں سزا سنا دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کا جرم نہیں ہے تو اس کو معافی بھی ہو جاتی ہے، سزا نہیں دی جاتی ہے۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ سب کو سزا آتی ہے، اور اس کو پھر وکیل اس کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا پتا خیال بھی کرتے تھے، اپنے تمام گواہ لے کر آئے، اپنی جو کچھ اپنی صفائی سے کرنا کر دے، اور اس کے ریمیڈی بھی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، اس کے بعد سپریم کورٹ کی۔ تو آئی تھنک یہ بڑا اچھا ہے، لیکن جس تک بہتر جانے کی جانے ملتی، آئی تھنک یہ کام ادھورا رہے گا، یہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ جی حارث نواز صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، افتخار احمد صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ افتخار صاحب کیا کامنٹ کریں گے؟ سر 25 مجرمان ہیں جنہیں سزا سنا دی گئی ہے۔ قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے، اور اگر استغاثہ ان کے خلاف مقدمے کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے تو پھر یہ سزائیں ان کو ملنی چاہیے تھیں، کیونکہ جو کچھ اس دن ہوا وہ ایک بغاوت تھی ریاست کے خلاف، اور بغاوت جب ریاست کے خلاف ہو تو ریاست کو ریئیکٹ تو کرنا ہوتا ہے، اور ریاست نے جو ریئیکشن کیے ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور لا کے اندر، تو وہ مناسب ہے۔ افتخار صاحب کیا سمجھ رہے ہیں فیوچر کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ ہوگی، مثال بنے گی؟ دیکھیے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کیس ٹو کیس کے، یہ ہم نے نام پڑھے ہیں، ہمیں یہ نہیں علم کہ ان کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں۔ حکومت سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ پوری کی پوری تفصیل ہر مجرم کے سامنے جو اس کی سزا دی گئی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سمری بھی بتائی جائے، اس کا جرم کیا تھا، تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں، تبھی لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اور لوگوں جنہوں نے اکسایا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ خود تو نہیں اکٹھے ہوئے، ان کو کسی نے اکسایا ہے۔ اب جن لوگوں نے اکسایا کیا وہ سزا ان کو نہیں ملے گی؟ سزا ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے ان پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے ایک ادارے کے خلاف کھڑا کیا۔ دے شوڈ بی پنشڈ آلسو۔ بالکل افتخار صاحب، ابھی حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو وہ نوجوان تھے، ان میں سے بہت سارے جن کا وہ ایج بریکٹ ہے، جنہیں بھڑکایا گیا، اشتعال انگیز بیانات کی جانب انہیں راغب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا میسج ہے ان والدین کے لیے بھی کہ اب ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جائے؟ بالکل، میں پاکستان کے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا، ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ سیاسی نظریات رکھے، ہر آدمی کو حق ہے جو 18 سال سے بڑا ہے، ووٹر ہے، وہ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ ڈالے، لیکن یہ جو کچھ کیا گیا یہ سیاست نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور سیاست اور دہشت گردی میں فرق رکھنا پڑے گا، اور یہ سزائیں جو ہیں ان نوجوانوں کے لیے کی زندگیاں تباہ کر دیں گی۔ اب ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، ان سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پارڈن اگر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ تو اس پہ بھی غور کیا جائے، لیکن نوجوانوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر نوجوان پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ اپنا پوائنٹ دے رہے تھے، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب۔ ندیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ندیم صاحب بڑی خبر ہے اور بڑا فیصلہ آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، کیونکہ ملٹری کورٹس کو اجازت دی تھی ابھی ریسنٹلی وہ جو آئینی بینچ ہے اس نے کہ وہ فیصلے کر کے سنا دیں، جب تک حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس سے مشروط کیا گیا تھا اس کو۔ لیکن یہ یوم سیاہ 9 مئی کو تو درست کہا گیا تھا، اس کے اوپر شک کی بات ہی نہیں ہے۔ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر جب بھی حملہ ہو، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر جو کچھ ہوا، جناح ہاؤس میں جو کچھ ہوا، یا ایک بیسس پہ جو کچھ ہوا، وہ یقیناً یوم سیاہ ہے۔ سزائیں ان کی دیکھ کے مجھے واقعتاً کافی دکھ ہوا ہے۔ 10 سال اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اور وہ اس وقت یہ لوگ اشتعال میں آ کے جس طریقے سے آگے بڑھے تھے، تو ان کی زندگیاں نہ صرف ان انڈیویجولس کی تباہ ہوتی ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ کی بھی تباہ ہو جائے۔ تو اس کے اوپر آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکالنی پڑے کہ ان کو معاف کیا جائے، یہ اسٹیٹ ان کو پارڈن کر دے، اور آئندہ کے لیے باقیوں کو تنبیہ بھی ہو جائے کہ ایسی حرکتوں سے اجتناب کریں۔ 9 مئی بہت غلط فیصلہ تھا، جو بھی جس نے بھی اس کی پلاننگ کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی، وہ ایک پولیٹیکل کیمپین نہیں ہو سکتی کہ آپ جی ایچ کیو پہ چڑھ جائیں یا کورٹ کمانڈر کے گھر کے اوپر چڑھ جائیں یا کلا چکدرا کے اوپر چڑھ کے جا کے آگ لگا دیں۔ ان سارے لوگوں کی آج سزائیں ہوئی، اور اس کی آؤٹ کم ایسی ہی ہونی تھی کہ جو لوگ پکڑے جائیں گے آگ لگاتے، جلاؤ گراؤ کرتے،
یا کرنل شیر خان کی یادگار کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کوئی ایک ریچ آؤٹ سوچ سکتا ہے کہ ایک نشان حیدر جو اس قوم کے لیے شان ہے, پہچان ہے اس کی یادگار کے اوپر جا کے جو کچھ کیا گیا وہ ایک پاگل پن کے اندر جا کے جو جن لوگوں نے حرکتیں کی تھی انہوں نے سزا کے عمل سے تو گزرنا ہے, اس میں تو شک کی گنجائش نہیں. لیکن وہ لوگ جن کا پورا مستقبل تباہ ہو جائے گا, ان کے پورے اہل خانہ تباہ ہو جائیں گے, ان کے اوپر اسٹیٹ کو التجائی کر سکتے ہیں, ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں جا کے کوئی راستہ ضرور نکالنا چاہیے. بالکل. ندیم صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راشد صاحب شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ, بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں ایک دو تھیمز ہیں جو بڑے واضح ہیں کہ جس معاشرے میں جزا و سزا کا نظام نہیں ہوتا وہاں تو بگاڑ ہی پیدا ہوگا. تو سزا تو ہونی چاہیے تھی یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. اب یہ سزائیں سنائی گئی ہیں اور خاصی تاخیر سے سنائی گئی ہیں اور ڈسپائٹ اس کے کہ کمپیلنگ ایویڈنس موجود تھا. اور جب یہ سزائیں دیر سے سنائی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ جو فینسیٹرز ہوتے ہیں, جو ایسے ماسٹر مائنڈز کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں جو ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی وائلنس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے تو یہ خوش آئند ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انصاف کی گرفت جو ہے ماسٹر مائنڈز اور جو لوگ اس کے محرک تھے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا, اور ان لوگوں کو جو یہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے ایز کینن فوڈر استعمال کیا, تو ان تک انصاف کا ہاتھ کب پہنچتا ہے. کیونکہ ایکچوئل میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے یہ جو واقعہ تھا اس میں جو مین کردار تھا وہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے پیچھے رہ کے اس کو انسٹیگیٹ کیا, اور جب لوگوں کو وائلنس کی طرف اکسا دیا, لوگوں کو اوپر سے ان کا کنٹرول ختم ہو گیا اور ایسی حرکتیں ہوئیں جس سے شہداء کی حرمت اور تقدیس اس کا بھی خیال نہیں کیا گیا. اور جس معاشرے میں یہ ہو وہ تو معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے. تو فیصلہ ہوا ہے, اچھا ہے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوا ہے, اور اس کو آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ باقی جو اس کے لوگ اس میں ملوث تھے. راشد ولی صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو بھڑکانے والوں کے لیے بھی سزائیں اسی طرح کی ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی ایگزامپل اور سبق مل سکے. جی ہاں بالکل. دیکھیں نا, جو جذبات سے کھیلتے ہیں, جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں, ایک ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں جس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, اور جو ویزیبل سمبلز ہیں تقدیس کے, ہماری حرمت کے, جس پہ سب کا ایکا ہے, لوگ اس کو بھی وائلنس کا نشانہ بناتے ہیں. تو وہ تو پھر ایک میڈنس ہے جس کی گرفت میں معاشرہ آ جاتا ہے, اور ایسے معاشرہ میں تو وہ چیزیں جو ہیں انکنٹرولڈ ایسکیلیشن اور وائلنس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے یہ جزا و سزا اور ریٹریبیوشن کا نظام ہے, یہ ضروری ہے. جی, جہانگیر جدون صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جہانگیر صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. ماہر قانون ہے سر, آپ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو تمام سزا یافتہ مجرمان ہیں ان کے پاس اپیل ہے, دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی وہ رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں, جیسا کہ ندیم ملک صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے, کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ پارڈن کرتی ہے یا نہیں, سمجھتے ہیں اسٹیٹ کچھ گنجائش آگے دے گی یا دینی چاہیے؟